نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين یہ ہرگز نہ سمجھنا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، لم یفعلوا جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فاز یفوز اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، بمفازۃ من العذاب یعنی عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ مت خیال کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، یہ کون ہیں عقل والے؟ فرمایا یہ وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ قیامن کا معنی کھڑے ہونے کی حالت میں، قعودن کا معنی بیٹھنے کی حالت میں، علی جنوبہم اور لیٹنے کی حالت میں، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا، اور دعا یہ کرتے ہیں، یہ وہی اولو الالباب کی آگے جو ہے وہ وضاحت ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب آپ نے باطل فضول پیدا نہیں کر رکھا، یہ سب آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، آپ ایسے فضول اور عبث کام کرنے سے پاک ہیں۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا من تدخل النار، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا، فقط اخزیتا، تحقیق وہ رسوا ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ خوار ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نہیں ملیں گے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا، کہ ہم نے ایک منادی کو سنا ہے، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم، یہ کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر، فآمنا، پس ہم ایمان لا چکے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس، ہاں، وفنا کا معنی ہمیں موت دیجئے اس حال میں کہ مع الابرار، ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہمیں وہ کچھ عطا فرمائیے جس کا آپ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدتنا، ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، علی رسولک، اپنے رسول کے ذریعے سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور انی لا اضیع عمل عامل منکم،
اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کروں گا، من ذکرین او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی میرے راستے میں، اوذو انہیں تکلیف پہنچائی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، قتل کیا، جنہوں نے لڑائی لڑی یعنی دین کی خاطر، وقتلوا، اور وہ شہید کر دیے گئے، وہ قتل کر دیے گئے دین کی خاطر، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کر دوں گا، جناتن، ایسی جنت کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بطور انعام کے ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے، بہترین جزا ہے، بدلہ ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کے عمل سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور ان سے بچتے رہنے اور ان سے دور رہنے کی اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہیں ہر طریقے سے آزمایا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ صحت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، غم کی صورت میں، عافیت کی صورت میں، مصیبت کی صورت میں، ہر صورت میں تمہاری آزمائش ہوگی، اتنا ضرور خیال رہے، پہلے بھی ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر مسلم اقوام ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر تم دین پر کاربند رہے، اگر تم دین پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے جب تک تم دین پر کاربند رہو گے، جب تک حقیقی طور پہ تم مسلمان بن کے رہو گے، ایمان والے بن کے رہو گے۔